دور میں ایسے وقت میں منعقد کی گئی ہے جبکہ وطن عزیز میں عجب طرح کا ماحول چل رہا ہے۔ بین المذاہب کشیدگی اپنے پورے عروج پر ہے اور اس کشیدگی کو پھیلانے والوں کے تانے بانے حکومتی ایوانوں تلک جا رہے ہیں۔ اس سازش کے پیچھے حکومتی ایوانوں میں رہنے والے ان کے ہاتھ بڑی وضاحت سے نظر آ رہے ہیں۔ میری مراد چند روز قبل وطن عزیز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں برملا طور پر اعلانیہ طور میں آپ کی شان میں تنقید کو کیا گیا اور ہم نے اس منظر کو دیکھا۔ ریاست مدینہ کے دعویدار امیر المومنین جناب حضرت عمران خان صاحب کے ارد گرد رہنے والے آپ کے وزیروں اور مشیروں کو ایسے گستاخ صحابہ کو ملک سے فرار کرتے ہوئے نظر آیا۔ آج ہم یہاں پر اس عزم کا اعلان کرنے کے لیے آئے۔ لوگوں سن لو، ہمیں اپنے اندر اتنی غیرت موجود ہے، ہماری ماں کو گالی دو تو دے دو، ہمارے باپوں کو گالی دے تو دے دو، ہمارے اسلاف کو برا بھلا کہنا ہے تو کہہ دو، لیکن ابھی ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے۔ حضرت شہید کے بیٹے ابھی زندہ ہے، گستاخ صحابہ کو جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اس کو ہم روکیں گے بھی اور ٹوکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، زندہ باد۔ اللہ کے فضل و کرم سے امیر محترم جناب حضرت پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں یہ نوجوان اب بیدار ہو چکے ہیں۔ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں صحابہ کی عظمت کے جھنڈے کو لہرا نہیں کیا جاتا۔ انشاءاللہ کیا تم اس جھنڈے کو لہرانے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے امیر محترم کے سامنے اس بات کا عزم کرو۔ امیر محترم کی قیادت میں عظمت صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک چوڑا جواب شخص ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کو کرتا ہے اور حکومت میں رہنے والوں کے کانوں پر دھون تلک نہیں رینگتی۔ یہ ریاست مدینہ کے نعرے کو لگانے والے اللہ کی قسم ہے اس سے زیادہ بدترین دور ہم نے اپنی نظروں میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں آپ کے سامنے آسیہ ملونہ کو جس کو انویسٹیگیشن میں مجرم ثابت کیا گیا، چھوٹی عدالت نے اس کو سزا کو دیا، سیشن کورٹ نے اس کو سزا کو دیا، ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا۔ ہمارے امیر المومنین مغربی میڈیا کو بے حیائی اور بے شرمی سے انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا، مجھ پہ مذہبی جماعتوں کا بڑا دباؤ تھا، یہ میں جانتا ہوں میں نے کیسے اس ملک سے آسیہ ملونہ کو فرار کیا۔ اللہ کی قسم ہے ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اگر تم وطن عزیز میں بقائے باہمی کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، فرقہ واریت کو روکنا چاہتے ہو، امن و امان کو فروغ دینا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم مگر تم یہ بات کا اعلان کرنے
اعلان کرنا ہوگا۔ ابو بکر کی تنقید کو گوارا نہیں کیا جائے گا، عمر کی شان میں تنقید کو گوارا نہیں کیا جائے گا، ذوالنورین کی عظمت کے جھنڈے کو لہرایا جائے گا، علی کی شجاعت کے تذکرے کو کیا جائے گا، امیر معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے کی روایات سے اچھی طرح واقف ہیں، جنہوں نے اپنے عزیز نے ملک کو استحکام دینے کے لیے، حرمت رسول کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اور یہ علامہ شہید کی الفاظ تھے، لوگوں سن لو، باغی اور اہل حدیث دو مترادف لغات ہیں، دو ہمانی الفاظ ہیں۔ ہم باغی، ہم ہر نظام کے باغی، کیپٹلزم کے باغی، سوشلزم کے باغی، بھٹوازم کے باغی، یحییٰازم کے باغی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جناب امیر محترم کی قیادت میں احسان الہی ظہیر کے جسمانی اور روحانی بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، لوگوں سن لو، ہم ہر باطل نظام کے باغی، روشن خیالی کے نام پر فروغ دینے والے بے حیائی کو عمران خان نیامی کے باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا گالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا، بیٹا دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل نہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے ساتھ اس بات کا درست ہو، جب بھی قیادت آپ کو کال دے، حرمت رسول کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، ارتداد کے خلاف، الحاد کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے، روئے بھر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، کسی سرمایہ دار کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بلا تاخیر